بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی زندگی کی سمجھ نہیں۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام عزت والا حرمت والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سسر رسول، خلیفہ دوم، خانہ کعبے کے دروازے کو عبادت کے لیے کھولنے والا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور اسی ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ بہت ہی عزت والا ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو شہید کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا جاتا ہے۔ اب یہ اسلام کے شہید ہیں جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرماتے تھے کہ یہ میرے صحابہ میرے لیے عزت ہے، انہوں نے میری عزت بڑھائی ہے۔ تو شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پاتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا رتبہ ہے شہید کا۔ اور پھر نواسۂ رسول کی شہادت بہت بڑی المناک ہے، بہت بڑی زیادتی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے، لیکن شہید کے اوپر ماتم کرنا یہ ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ میری امت میں نہیں ہو سکتا، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ میری امت میں ہے ہی نہیں جو اپنے گریبانوں کو پھاڑے، اپنے سینے پہ اور اپنے جو ہے منہ پہ تھپڑ مارے اور جاہلیت کے دعوے کرے۔ فرمایا وہ میری امت میں نہیں۔ تو نواسۂ رسول کی شہادت ہمارے لیے، اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو، کہ حضرت حسین کی شہادت ہو، کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو، یہ ساری شہادتیں اسلام کی قربانی، اسلام کی ترقی کے لیے ہوں۔ تو شہید کا جو مقام ہے ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو شہید ہوا اللہ کے راستے میں، جو شہید ہوا، اس شہید ہونے والے کی عزت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اور آخر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ حسین جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہید کے اوپر ماتم کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے دین کی۔ یہ تواریخ ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے منہ سے ہم باتیں سن لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں، حالانکہ دین کے اندر اس کے ساتھ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کے ساری اپنی بنائی ہوئی جو باتیں ہیں۔ اس لیے ان سب باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ سب سے بہتر اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نواسۂ رسول جب شہید ہوتے ہیں
تو قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے بہت بڑی غفلت میں ہیں ہم، کوتاہی میں ہیں ہم۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے وہاں میں یہ نہیں کہتے کہ شہید کے اوپر ماتم کیا جائے، بلکہ اس میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب افواہ کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔